ایک پرائیویٹ ادارے کے سی او کی یہ مجال کہ اگر حکومت نے نیپرا نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو دھمکیاں لگائے گا، اس کا مطلب فیصلہ تو ٹھیک ہوا ہے۔ 7 روپے 60 پیسے یہ پورے پاکستان کی پاور سیکٹر کی ہسٹری میں آج تک کم نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ 7 روپے 60 پیسے فی یونٹ کم ہونے کے باوجود جو نیشنل ایوریج ٹیرف ہے اس سے ابھی بھی یہ 87 پیسے فی یونٹ زیادہ، جو کہ تقریباً 3% زیادہ ٹیرف بنتا ہے۔ یہ الیکٹرک کو چیلنج کرتا ہوں۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعد اسلم۔ پچھلے دنوں نیپرا کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا اور وہ یہ تھا کہ کے الیکٹرک کا جو ٹیرف ہے وہ 7.60 روپے کم ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کیا، عوام کو آگاہی دی۔ اس کے فوری بعد کے الیکٹرک نے اپنے ترجمان سے ٹویٹ کروایا، کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہمارے ساتھ جس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عمران شاہد صاحب، جو کہ جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، کے الیکٹرک سیل ہے جماعت اسلامی کراچی کا، اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے کہ کے الیکٹرک اور پاور سیکٹر کے معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور باقاعدہ ڈیٹا کے ساتھ یہ یہاں پر موجود ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا۔ کے الیکٹرک کے چیئرمین ہیں مونس الوی، فرما رہے ہیں کہ عوام کے بل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کتنی درست ہے یہ بات؟ بہت شکریہ سعد۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں منیم ظفر خان صاحب، انہوں نے جو کے الیکٹرک کا ٹیرف جو 39.97 منظور کیا گیا تھا نیپرا سے، اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ایک ریویو پٹیشن دائر کی، جس کا 3 دن پہلے فیصلہ آیا۔ اس فیصلے کے نتیجے کے اندر جو کے الیکٹرک کا ٹیرف ہے وہ 39.97 سے کم کر کے 32.37 کر دیا گیا۔ 7 روپے 60 کی کمی، 19% جو ہے وہ ٹیرف میں کمی کر دی گئی۔ پاکستان کے اندر 2 قسم کے ٹیرف رائج ہیں، ایک پرائیویٹ ادارہ واحد کے الیکٹرک ہے اور دوسرے سرکاری 10 ڈسکوز ہیں، جیسے فیصل آباد فیسکو، لاہور والی لیسکو، پشاور والی پیسکو، حیدرآباد والی ہیسکو، یہ 10 یہ سرکاری بجلی کمپنیاں کہلاتی ہیں۔ تو جو نیپرا ہے وہ ایک ایوریج ٹیرف، نیشنل ایوریج ٹیرف میں نکالے، اور اسی طرح ایک ٹیرف کے الیکٹرک کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ کے الیکٹرک کا ٹیرف 39.97 تھا اور جو نیشنل ایوریج ٹیرف وہ ہے 31.50، یعنی نیشنل ایوریج ٹیرف اور جو کے الیکٹرک کا ٹیرف ہے اس میں 8.47 فی یونٹ کا فرق ہے۔ کے الیکٹرک کا کم ہونا چاہیے تھا۔ سرکاری ڈسکوز ہیں، جو سرکاری کمپنیاں ہیں، ان کا جو ریٹ ہے اس سے کم ہونا چاہیے تھا کے الیکٹرک کا، بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ جی اس کا پس منظر ہے 2005 میں جو ہمارا سرکاری ادارہ کے ای ایس سی ہوا کرتا تھا، اس کی جو نجکاری کی گئی تھی اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ کے ای ایس سی سرکاری خزانے پہ ایک بوجھ بن چکا ہے اور اس کو چلانے کے لیے قومی خزانے سے سبسڈی دی جاتی ہے اور یہ بجلی کی جنریشن میں خود کفیل نہیں ہے اور اس کے جو نقصانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب اس کی نجکاری ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں نہ صرف کراچی کے شہریوں کو سستی بجلی ملے گی، کراچی سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اور پرائیویٹ کمپنی ہونے کی وجہ سے سرکاری خزانے سے اس کو سبسڈی بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ ساری باتیں کی گئی تھی، یہ ساری باتیں کی اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جو ملک کی باقی سرکاری بجلی کمپنیاں اس کے لیے ایک رول ماڈل بنے گا اور جس کے نتیجے میں ہم اس کی بھی نجکاری کریں گے۔ کے ای ایس سی آخری مرتبہ 2005 میں قومی خزانے سے 1.4 ارب روپے سالانہ سبسڈی دی گئی تھی۔ اس کے بعد جب اس کی نجکاری ہو گئی 2005 سے آج ہم 2025 میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہم پیچھے مڑ کے 2 دہائیوں تک دیکھتے ہیں، کے الیکٹرک کل 900 ارب روپے کی سبسڈی وہ قومی خزانے سے لے چکا ہے۔ 900 ارب روپے۔ اب اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دوں، صرف سال 2022-23 کے اندر اس نے 172 ارب روپے قومی خزانے سے سبسڈی، یعنی الٹی گنگا بہ رہی ہے اور اس میں سبھی ہاتھ دھو رہے تھے، ہاتھ دھو رہے تھے۔ بالکل نجکاری اس بات پہ کی گئی تھی ہمارے سرکاری ادارے کی کہ اس کو قومی خزانے سے سبسڈی نہیں دینی پڑے گی۔ اب اگر قومی خزانے سے جو ہے وہ اربوں روپے کی سبسڈی، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ 900 ارب روپے جو ہے پچھلے 20 سالوں میں اس کو سبسڈی دی گئی، تو یہ تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا، اور کراچی جو قومی خزانے میں جو ٹیکس جمع کراتا ہے وہ اس کا حصہ سب سے زیادہ ہے، 55% ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ پیسہ عوام پہ خرچ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے کام میں۔ کراچی کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، جو میگا پروجیکٹس ہیں، اس کے لیے یہ چیز دی جاتی ہے تو ایک عوام کو ریلیف ملتا، نہ کہ یہ نجی کمپنی ہے اس کے پروفٹ کو بڑھانے کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ کے الیکٹرک کی بدترین پرفارمنس اور اس کی 20 سالہ جو کارکردگی ہے، جو نیپرا کے چیئرمین ہیں، نیپرا کی ایک ہیئرنگ تھی جس میں بھی شریک تھا، اس میں یہ ان کے ریمارکس تھے کہ کے الیکٹرک کی بیڈ پرفارمنس جو ملک کے باقی ڈسکوز ہیں ان کی نجکاری کے لیے ایک رکاوٹ بن گئی ہے۔ جماعت اسلامی گزشتہ 8-10 سال سے کراچی کے شہریوں کا مقدمہ لڑتے ہوئے کے الیکٹرک کی ہر محاذ پہ مقابلہ، چاہے وہ نیپرا کے فورم ہو، چاہے وہ کراچی کے چوک اور چوراہوں پہ جو ہے وہ احتجاج ہو، اسی طرح جو یہ جو کے الیکٹرک کا جو ٹیرف تھا اس کے اندر بھی ریویو پٹیشن ہو، اس کو چیلنج کرنا ہو، تو یہ جماعت اسلامی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں اتنا بڑا کراچی کے شہریوں کو ریلیف ملا۔ اب آ جاتے ہیں جو کے الیکٹرک کے سی او مونس الوی صاحب، جو کراچی کے لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اب ہم بلیک آؤٹس کریں گے اور لوڈ شیڈنگ بڑھا دیں گے۔ یہ تو خود چیز بتا رہی ہے کہ فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہے اور منیم ظفر صاحب کا تیر بالکل جو ہے نشانے پہ لگا، اور اس وقت کراچی
کراچی کیا پورے ملک کی قوم خوش ہے کیونکہ پچھلے 20 سالوں سے تو ابھی تک کے الیکٹرک کراچی والوں کو بجلی کے جھٹکے لگاتی ہوئی آئی ہے. اس مرتبہ کے الیکٹرک کو زبردست قسم کا نہ صرف جھٹکا لگا ہے بلکہ دھچکا بھی لگا ہے. جو کے الیکٹرک کی چیخیں وہ یہ خود بتا رہی ہیں کہ فائدہ تو عوام کا ہی ہوا ہے اور کراچی کے کنزیومر کا ہوا ہے. یہ ذرا سمجھائیں کیسے ہوا. آپ کو میں سمجھاتا ہوں کس طرح سے ہوا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیشنل ایوریج ٹیرف اور کے الیکٹرک کا ٹیرف ہے اس میں فرق ہے. کے الیکٹرک کا ٹیرف نیشنل ایوریج ٹیرف سے 8.47 فی یونٹ زیادہ تھا کیونکہ ملک میں یکساں ٹیرف پالیسی نافذ ہے. اس ٹیرف کو برابر کرنے کے لیے قومی خزانے سے جو ہے وہ سبسڈی دی جاتی ہے. تو سبسڈی اگر دی جاتی ہے تو یہ میرا اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے نا. یعنی جتنا زیادہ ٹیکس بڑھایا جائے گا تو مجھ پر اور آپ پر اور پاکستان کی عوام پر اس کا اثر پڑتا ہے. کروں آپ کی اس والی گفتگو کو کیا آپ بیسیکلی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جو قرض لیا جاتا ہے IMF سے ٹھیک ہے عوام کو سبسڈی کسی چیز کے اوپر اسی قرض کی رقم سے دی جاتی ہے تو قرض جو ہے وہ عوام نے ہی بھرنا ہے. تو بیسیکلی اب یہ اگر سبسڈی نہیں دی جائے گی یا بالکل کم دی جا رہی ہے اتنے ارب روپے کم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی عوام کی جیب کے اوپر اب بوجھ کم آئے گا. اچھا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے میں یہ بات کہوں گا کہ الیکٹرک کو 39.97 یعنی تقریباً 40 روپے فی یونٹ جو دیا گیا تھا جو کہ نیشنل ایوریج ٹیرف سے 27% زیادہ تھا 8.47 فی یونٹ زیادہ تھا. اس کی جو سبسڈی بن رہی تھی وہ ایک سال میں 127 ارب روپے دینے پڑتے ہیں کیونکہ یہ ملٹی ایئر ٹیرف تھا 7 سال کے لیے ٹیرف تھا تو یہ بنتی ہے 890 ارب روپے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پچھلے 20 سالوں میں 900 ارب روپے کے الیکٹرک کو سبسڈی دی گئی اور صرف 7 سالوں میں کے الیکٹرک کے لیے جو سبسڈی اب دی جاتی وہ 890 ارب روپے دی جاتی. بالکل برابر ہو گیا. 890 ارب روپے سبسڈی دی جاتی تو یہ تو اضافی لائبلٹی حکومت پہ کھڑی ہو جاتی. سبسڈی کو دینے کے لیے زیادہ اس کے پاس تو پہلے ہی پیسہ نہیں ہے تو وہ عالمی مالیاتی ادارہ IMF کے پاس جاتی. اگر آپ کو یاد ہو 2022 میں بھی IMF نے جب آپ کو قرضہ دیا تھا تو اس وقت بھی بجلی کے بلوں میں سے سبسڈی کو ختم کر کے جو بیس ٹیرف تھا وہ 7.91 فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا. تو اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے 1 ٹریلین سے زیادہ ہو گیا. تو IMF نے ایک کنڈیشن لگائی کہ یہ سرکولر ڈیٹ آپ نے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے. تو حکومت نے یہ کیا کہ اس سرکولر ڈیٹ کو یا گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے مزید قرضہ پاکستانی بینکوں سے لے لیا اور اس قرضے کی رقم اور اس پہ جو لگنے والا سود ہے جو انٹرسٹ ہے وہ بھی تو دینا ہے واپس. وہ یہ کیا کہ حکومت نے وہ PHL سرچارج اس کے نام پہ 3.5 روپے فی یونٹ جو ہے پاکستان بھر کے کنزیومر پہ ڈال دیا. یہ مطلب ہمارے بل میں بھی آ رہا ہے آپ کے بھی بل میں آ رہا ہے یہ پورے پاکستان کے بلوں میں لگ کر آ رہا ہے. تو یہ اثرات ہوتے ہیں جو سبسڈی بڑھا دینے سے یا سبسڈی بڑھ جانے سے قومی خزانے پہ ایک بوجھ بن جاتی ہے اور کے الیکٹرک بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے قومی خزانے باوجود اس کے کہ یہ پرائیویٹ ادارہ ہے. اس کیس کے اندر بھی یہ جو 7.60 اگر کم نہیں کرتے یہ قومی خزانے سے دیتے تو یہ کل کو IMF کہتا ہے کہ آپ اس سبسڈی کو ختم کریں. یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتی ہم نے تو سبسڈی دی تھی لیکن اب چونکہ یہ IMF کا پریشر ہے اور ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی تو ہم یہ جو ٹیرف ہے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں اور وہ سارا بوجھ واپس عوام پر پڑتا ہے. یعنی کہ تقریباً 40 روپے وہ نہیں لگے گا بلکہ 32 روپے 37 پیسے لگ کر آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ عوام کا فائدہ ہوا ہے. عوام کا فائدہ ہوا ہے. obviously کے الیکٹرک کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں اور کیوں کے الیکٹرک کے جو CEO ہے وہ جو کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ دھمکیاں لگانے پہ اتر آئے. عمران صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ویور جو ہیں ان کو مولوی سلوی صاحب کی گفتگو ذرا سنوائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے آپ یہ ذرا سماعت فرمائیں پھر واپس آتے ہیں. جو نیپرا کا ٹیرف آیا ہے ہم اس کا امپیکٹ ابھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم ود دس ٹیرف کس طرح سے کے الیکٹرک کو رن کریں گے اور سپلائی کو مینیج کریں گے. اس کا کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اور ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے اوپر بھی کیا امپیکٹ ہوگا. آبویسلی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو سپلائی ہے اس کو بالکل ملا تعطل جس طرح ابھی ہم سپلائی کرتے ہیں ویسے ہم جاری و ساری رکھیں مگر یقیناً جب اتنا فائنینشیل امپیکٹ ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہمارے آپریشنز پہ آ سکتا ہے. آدھا جو شمار رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے 87 پیسے فی یونٹ نیشنل ایوریج ٹیرف سے زیادہ ہونے سے جو سبسڈی اب جو سالانہ ملے گی 13 ارب روپے ملے گی. پہلے 127 ارب دینی پڑتی تھی سال کی. ایک سال میں 114 ارب قومی خزانے کی بچت ہوگی. قومی خزانے کی بچت کا مطلب مجھے اضافی ٹیکس جو ہے وہ نہیں جمع کرانا پڑے گا. 7 روپے 60 پیسے کم کرنے کے باوجود بھی پرائیویٹ کمپنی کو قومی خزانے سے 7 سالوں میں 90 ارب روپے دیے جائیں گے 2023 سے 2030 تک. ہاں لیکن ٹیرف کم ہونے سے پہلے 890 ارب دینے تھے اب 91 ارب دینے پڑیں گے. تو یہ جو ڈفرینس ہوا اسی لیے کہ الیکٹرک کی چیخیں نکل رہی ہیں. جماعت اسلامی نے جو اعتراض کیا تھا اس کے 1-2 پوائنٹس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کے سبب ہماری معیشت ڈوبی کہ IPP سے وہ معاہدے بجلی بنے یا نہ بنے ان کو پیسے دیے جائیں گے اور ان کے جتنے بھی معاہدے تھے وہ ڈالر بیس تھے. بجلی وہ پاکستانی روپی میں بنا جو منافع لیں وہ ڈالر بیس لیں. اس کا مطلب اگر روپی ڈی ویلیو ہوتا ہے ٹیرف چینج ہو یا نہ ہو ان کی کاسٹ میں اضافہ ہو یا نہ ہو کنزیومر کے اینڈ سے ٹیرف میں اضافہ ہو جائے گا. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ IPPs کے معاہدے کو جو ہے تبدیل کر کے اس کو پائک روپیز میں کر دیا گیا ہے لیکن کے الیکٹرک کو جو ٹیرف دے دیا تھا وہ روپیز سے چینج کر کے ڈالر بیس ٹیرف کر دیا یعنی جو اس کا منافع تھا وہ ڈالر بیس کر دیا گیا تھا. جماعت اسلامی نے اس پہ اعتراض کیا تھا. اس
उसके नतीजे में ये दूसरी चीज सीरीज पे एतराज किया था। हाँ, तो वो वापस ₹5 में कर दिया गया। इसी तरह से ये था कि इलेक्ट्रिक रिकवरी करे या ना करे, अगर मिसाल के तौर पे जैसे 92% तक वो रिकवरी करे ठीक है, और जो बाकी 8% रिकवरी रह गई है, ये पैसे उन सार्फिन से वसूल किए जाने हैं जो वक्त पे बिजली का बिल अदा करते हैं। ₹7.60 ये पूरे पाकिस्तान की पावर सेक्टर की हिस्ट्री में आज तक किसी का इतना टैरिफ को जो है ना वो कम नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसी के नतीजे में जो है वो मोने सलवी साहब और के इलेक्ट्रिक की चीखें निकल रही हैं। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से के इलेक्ट्रिक को इस बात के लिए चैलेंज करता हूँ कि इस प्रोग्राम के दौरान जितने भी आदत और शुमार या मैंने जितनी भी बातें कही हैं, अगर कोई एक बात भी हकाइक के बरखिलाफ हो तो आप उनको बुलाएं और सामने बिठा लें और उनके साथ प्रोग्राम करें। मैं चैलेंज करता ये हूँ। ओपन चैलेंज है। इलेक्ट्रिक के तर्जुमान अगर सुन रहे हैं या कि इलेक्ट्रिक के इदारे से कोई सुन रहा है तो आप अपनी कंपनी तक की बात पहुंचा दें। हमारा प्लेटफॉर्म भी ओपन है आपके लिए, आप आएं और बिल्कुल अपना जवाब जमा करवाएं। अगर आप समझते हैं कि इनकी गलत आदाद शुमार है या कोई बात गलत है तो वो आके आवाम को हकायक बताएं। जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम रैप अप करते हैं, लेकिन गुजारिश एक बार फिर आवाम से ये है कि परेशान ना हो, तदब्जुब का शिकार ना हो। जो अभी आदाद शुमार इमरान साहब ने बताए हैं, इसकी रोशनी में भी और हमारी अपनी कुछ रिसर्च है उसकी रोशनी में भी बात इतनी है कि अवाम को रिलीफ मिला है। जब के इलेक्ट्रिक की जेब में जाने वाला इजाफी पैसा जाने से रुका है तो इसका मतलब ये है कि अवाम का फायदा हुआ है। आप इस बात की खुशी मनाएं, मिठाई खाएं। दिस इज मोहम्मद सादिक साइनिंग ऑफ। फिर मुलाकात होती है जल्द इसी तरह के किसी थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।